24 घंटे पहले तो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि अब MOU ख़त्म है, अब सिर्फ लड़ाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पज़ेश्कियान साहब से बात हुई है, तो ऐसा लगता है दोबारा मुज़ाकरात को ट्रैक पर लाने की कोशिशें तेज़ हो गई। कोई भी फरीक बिलखसूस ईरान और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि जो अभी तक मेहनत की है, जहाँ पे ये पहुंचे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, वो तमाम मेहनत ज़ाया हो और ये फिर एक ऐसे जंग की तरफ जाएं जो ये छोड़ चुके हैं इस MOU के बाद। लगता नहीं कि ईरान ज़्यादा ताकतवर पोजीशन में है और अमेरिका जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है। ईरान अपनी बात मनवा रहा है मैदान जंग में भी और मुज़ाकरात की मेज़ पर भी। देखिए, मैं इसको इस तरह रिफ्रेश करता हूँ कि ईरान के पास इस वक्त टाइम है, ट्रंप के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं। इससे पहले वो पॉज लेना चाहते हैं इस जंग से। बलूचिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। आप कैसे देखते हैं बलूचिस्तान के मौजूदा हालात? और कैच का इलाका है ये जो मंगी डैम है, 300 किलोमीटर के अंदर इन्होंने ये वाकयात किए हैं। तो उस 300 किलोमीटर का जो टेरेन है वो इतना टफ है, वहां पे पेनिट्रेट करना खच्चरों के अलावा कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ उज़्बेक भी यहाँ नजर आए हैं, खाली पख्तून नहीं है, कुछ उज़्बेक भी नजर आए हैं। देखिए, TTP के रैंक में तो TTP का जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज हो गया। पहली बात ये कि TTP और बलोच इंसर्जेंट्स का एक टैक्टिकल अलायंस बन गया है, एक बात। दूसरी बात ये कि TTP का फोकस पश्तून इलाके भी है और बलोच इलाके भी हैं। आप समझते हैं बलूचिस्तान का गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं है और ये टेररिज्म और इंसर्जेंसी की एक वजह है? देखिए, गवर्नेंस जितना है पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी वही है। हाफ गिलास फुल भी है और हाफ गिलास खाली भी है। मसाइल हमारे पूरे साउथ एशिया में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पर बात करनी है, एक ईरान पर और एक बलूचिस्तान पर, और मैंने दावत दी है जान चकज़ई साहब को। दोनों पे आप उनकी पहले भी मेरे चैनल पर राय सुनते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जान चकज़ई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जान चकज़ई साहब, 24 घंटे पहले तो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि अब MOU ख़त्म है, अब सिर्फ लड़ाई होगी। लेकिन अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ईरानियों ने मुज़ाकरात की बात की है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पज़ेश्कियान साहब से बात हुई है। कोई कतरी वफ़द भी तेहरान पहुंचा है। तो ऐसा लगता है दोबारा मुज़ाकरात को ट्रैक पर लाने की कोशिशें तेज हो गई। वाकयात दरमियान में पहले भी हुए हैं और अब भी हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी फरीक बिलखसूस ईरान और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि जो अभी तक मेहनत की है, जहां पे ये पहुंचे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, वो तमाम मेहनत ज़ाया हो और ये फिर एक ऐसे जंग की तरफ जाएं जो ये छोड़ चुके हैं इस MOU के बाद। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के वाकयात एक दूसरे की विल को टेस्ट करने के लिए तो हैं, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीटली डीरेल नहीं होगा, ना कोलैप्स होगा। इसलिए अब ये फिर एक दफा तेजी आ गई है, जिस तरह आपने इशारा किया। कतरी वफ्द ईरान पहुंच गया और ये चाहते हैं कि जहां से इन्होंने मुज़ाकरात छोड़े थे वहां से रिज्यूम किया जाए। लगता नहीं कि ईरान ज्यादा ताकतवर पोजीशन में है और अमेरिका जो है वो कमजोर पोजीशन में है। ईरान अपनी बात मनवा रहा है मैदान जंग में भी और मुज़ाकरात की मेज पर भी। देखिए, मैं इसको इस तरह रिफ्रेश करता हूँ कि ईरान के पास इस वक्त टाइम है, ट्रंप के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं। इससे पहले वो पॉज लेना चाहते हैं इस जंग से। क्या ये अभी जो भी मानने के लिए इनकी तैयारी है, क्या ये मुस्तकिल होगी? इसके बाद भी यही सूरत हाल रहेगी? मैं समझता हूँ कि इस दाखिली सूरत हाल की वजह से ट्रंप अभी तक ये मैसेजिंग कर रहा है कि वो तकरीबन काफी इनको यानी ईरान को कंसेशंस दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद ही हमें पता चलेगा कि अमेरिका वाकई कमजोर पोजीशन में है या वो टैक्टिकली उन्होंने इस तरह शो किया है कि वो कमजोर पोजीशन में है। क्योंकि एक बात तय है, डी न्यूक्लियराइजेशन जो है वो अल्टीमेट गोल है और ये एक ऐसा टारगेट है जो दोनों फरीक इस पे पोस्चरिंग कर रहे हैं। ईरान नहीं चाहता कि ये जो ट्रंप कार्ड है
इस तक जल्दी से पहुंच जाए तो मुज़ाकरात हो जाए। और अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि ईरान इस अल्टीमेट गोल को किसी तरह यानी उसको छोड़ के बाकी मामलात में अमेरिका के साथ कंसेशन ले। तो अल्टीमेटली दोनों फरीकें इस गोल के हवाले से संजीदा हैं। अब दरमियान में मैनोवरिंग दोनों पार्टियां कर रही हैं। बार्गेनिंग पोजीशन इस वक्त ईरान की बेहतर है। न्यूक्लियर तो अब बहुत पीछे चला गया, अब तो असल लड़ाई तो आबनाए हुर्मस के कंट्रोल की है, और ईरान वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। अब तो कोई न्यूक्लियर की बात ही नहीं करता, अब तो सब आबनाए हुर्मस की बात करते हैं। नहीं, देखिए, अपना हुर्मुज़ जो है वो एक सिम्टम है एक बड़े मसले की। अमेरिका का बुनियादी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का बुनियादी नुक्ता ये है कि अल्टीमेटली ईरान के पास जो एटमी जितनी भी उन्होंने यूरेनियम इनरिच किया है उसका कोई यानी रास्ता मुहैया किया जाए कि ये सलाहियत उनकी खत्म हो। जो इनरिच उनके साथ मवाद है इसके लिए तमाम मैनोवरिंग हो रही है। ये अल्टीमेट गोल है। बाकी दुनिया के लिए एनर्जी स्टेबिलिटी, जो शिपिंग लेन है उनकी सिक्योरिटी, जीसीसी की स्टेबिलिटी, ये वो तमाम गोल्स हैं जो यकीनन अहम गोल्स हैं अमेरिका के लिए। लेकिन जो बुनियादी कंसिडरेशन है वो डीन्यूक्लियराइजेशन है, क्योंकि ईरान इस दौरान मैनोवरिंग करके न्यूक्लियर एटमी ताकत जो है उसकी सलाहियत भी कर सकता है। बहुत से अभी ईरान में आवाजें उठ रही हैं कि जब तक ईरान एटमी कुव्वत ना बने अमेरिका ने इनको छोड़ना नहीं है, जो अल्टीमेट इनकी सिक्योरिटी का जामिन है। तो ये बैकग्राउंड में अब भी उसी तरह रूम में एक एलिफेंट की तरह मौजूद है। अच्छा, चलें, ईरान की तो हमने बात कर ली, मुज़ाकरात आगे चलते हैं। पाकिस्तान का मसला बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। आप कैसे देखते हैं बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, और इनकी खराबी को आगे क्या देखते हैं, प्रिडिक्ट क्या करते हैं? देखिए, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में दहशतगर्दों की सलाहियत में उनकी जो काइनेटिक स्ट्रेटजी है उसमें यकीनन ये मुख्तलिफ नौइयत की है, उसमें यानी इजाफा हुआ है। इसका बड़ा तनाजुर ये है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एमओयू साइन किया उसका रिफ्लेक्शन भी बलूचिस्तान में मिलेगा, क्योंकि इंडिया, इसराइल और रीजन में अफगानिस्तान भी शामिल है। ये तीनों ऐसे ममालिक हैं जो स्ट्रक्चरली उनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक क्लाउड से, पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हैसियत से जीसीसी ममालिक ने जो किरदार माना है उनको ये प्रॉब्लम है। तो अब पाकिस्तान को हर्ट करने का जो पिच है वो बलूचिस्तान है। लिहाजा जो प्रॉक्सी जंग है वो इंटेंसिफाई हुआ है। जो टेररिस्ट हैं उनके पास जदीद असला और आ गया है, ड्रोन्स आ गए हैं, उनका अमेरिकन असला और जदीद हो गया है, उनकी सप्लाई लाइन, जो कम्युनिकेशन लाइन, लॉजिस्टिक्स, पैसा, फंडिंग तमाम इम्प्रूव हुआ है। लाजमी बात है अगर आपके पास असला है फंडिंग है और उसमें इजाफा हुआ है जो डॉलर्स में आ रहा है, तो हमें इस तरह के वाकयात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहली दफा इस तरह मेजर वाकयात नहीं हुए हैं। 2021 में तकरीबन 400 से ज्यादा लोग और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए, जो एक इंतहाई अहम संगीन था टेररिज्म के हवाले से जो सर्च थी। इसी तरह 2011 में भी तकरीबन 300 से 350 लोग शहीद हुए थे। उस वक्त सिर्फ यह फर्क था कि सोशल मीडिया नहीं था। 2015 के बाद सोशल मीडिया ने बलूचिस्तान के वाकयात को यानी हाईलाइट करना शुरू कर दिया, और इसी तरह एक नैरेटिव की जंग भी शुरू हो गई। नैरेटिव स्टेट के लेवल पे, दहशतगर्दों के अपने बयानिया और स्ट्रीट नैरेटिव, ये तीनों हमें अब नजर आ रहे हैं। तो हमें ये देखने में मिल रहा है कि वाकई शायद बलूचिस्तान जो है खुदा ना करे जल रहा है। लेकिन जो वाकयात है उसको एम्पलीफाई भी किया जा रहा है सोशल मीडिया नैरेटिव के जरिए। तो संगीन सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके लिए जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं बहुत से ऑप्शंस हैं जिस पे काम किया जा रहा है। अच्छा, अब सूरत हाल है, पहले कहते थे बलूचिस्तान में ये मसला बलोच इलाकों का है, यहाँ पे बलोच कौम परस्त हैं, बलोच अस्करियत पसंद हैं, बलोच दहशतगर्द हैं। लेकिन अब तो वहाँ पख्तून इलाके भी उतने ही डिस्टर्ब्ड हैं, उतने ही डिस्टेबलाइज्ड हैं, उतने ही टेररिज्म का शिकार हैं। कोई हमें बताता है कि टीटीपी भी बलोचिस्तान में पहुंच गई है।
تو یہ جو نئے ڈائنامکس ہیں ٹیررزم کے بلوچستان میں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، ایک تو بگر پکچر ہے کہ دہشت گردی کی نوعیت کے پی میں، بلوچستان میں، کراچی میں، مختلف ادوار میں ہمیں اس کی نوعیت ہمارے سامنے رہی ہے. جو پشتون علاقے بلوچستان میں ابھی یہ جو حالیہ واقعات ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، ان کی سپلائی لائن افغانستان سے ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. کے پی پہ فوکس رہا ہے ٹی ٹی پی کا، لیکن اب افغانستان کا فوکس بلوچستان کے پشتون علاقے ہیں. لیکن کے پی اور بلوچستان میں تھوڑا فرق ہے. بلوچستان جغرافی کے لحاظ سے جو پشتون علاقے ہیں وہ کے پی سے کم ہے. یہاں پہ ان کا لوکل سپورٹ نہیں ہے، لوکل ریکروٹمنٹ جو سپلائی چین ہے وہ نہیں ہے. وزیرستان میں ٹی ٹی پی کے لیے ایک ریکروٹمنٹ ہے، جو وہاں پہ افغانستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوکل ہیں، جو وزیرستان کے لوگ اور افغانستان میں رہ رہے ہیں، ماضی میں جو گئے تھے، ان کے بچے ایک سپلائی چین کے طور پہ، فوڈ سولجرز کے طور پہ ٹی ٹی پی استعمال کر رہی ہے. بلوچستان میں اس طرح نہیں ہے. یہ ابھی جو واقعات ہوئے، یہ لوگ افغانستان سے خچروں میں آئے تھے اور انہوں نے واقعات کیے ہیں. پھر یہ جو کوئی سلیمان کا رینج ہے، یہ انتہائی یعنی ٹف ٹیرن ہے، جہاں پہ کیچ کا علاقہ ہے. یہ جو منگی ڈیم ہے، 300 کلومیٹر کے اندر انہوں نے یہ واقعات کیے ہیں. تو اس 300 کلومیٹر کا جو ٹیرن ہے وہ انتہائی ٹف ہے. وہاں پہ پینیٹریٹ کرنا خچروں کے علاوہ کوئی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات کوئی بڑے ڈائنامک کا، یعنی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بڑا ڈائنامک ٹیررزم کے حوالے سے پشتون علاقوں میں چینج ہونے جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ ازبک بھی یہاں نظر آئے ہیں، خالی پختون نہیں ہیں، کچھ ازبک بھی نظر آئے ہیں. دیکھیے، ٹی ٹی پی کے رینک میں تو ٹی ٹی پی کا جو موڈس آپرینڈا ہے وہ چینج ہو گیا ہے. پہلی بات یہ کہ ٹی ٹی پی اور بلوچ انسرجنٹس کا ایک ٹیکٹیکل الائنس بن گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹی ٹی پی کا فوکس پشتون علاقے بھی ہے اور بلوچ علاقے بھی ہیں. یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایتھنک گروپس میں موجود ہیں. یہ اس طرح کی سوشل میڈیا میسیجز انہوں نے کی ہیں. تیسری بات یہ، جو افغان نیشنلز ہیں وہ ہر ٹی ٹی پی کے آپریشن میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ اور آئیڈیالوجی ایک ہے، جس میں یعنی افغان نیشنل، جس میں ازبیک بھی شامل ہیں، جس میں پشتون بھی شامل ہیں. تو یہ کوئی اچھبے کی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اور بھی نان افغان، یعنی جو دوسرے ایتھنک گروپس ہیں افغانستان کے، جس میں آپ نے ازبک کی طرف اشارہ کیا، یہ شامل ہے. لیکن مجموعی طور پہ ان کا جو لوکل ٹریکشن ہے بلوچستان کے پشتون علاقوں میں وہ نہیں ہے. جو لوکل قبائل ہیں ان کی بھی کائنیٹک صلاحیت ہے. اگر وہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ولیجز اور کلیز پہ یہ حملہ ہوئے ہیں تو ان کا بڑا ریئیکشن آیا. ابھی جو ہنا اڑک میں ہوا ہے، لوکل قبائل اٹھے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، وہ ٹرین نہیں ہے، ان کے پاس ماڈرن اسلحہ نہیں ہے، انہوں نے کیجولٹی سسٹین کی ہے، لیکن ریئیکشن کے طور پہ وہ کبھی بھی اپنے گاؤں نہیں چھوڑیں گے، اپنے علاقے نہیں چھوڑیں گے. تو ٹی ٹی پی کے خلاف خود بھی وہ ہارڈلی یعنی وہ موٹیویٹڈ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا پریزنس ایک ٹیکٹیکل لیول پہ تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، چند ماہ میں ایک واقعہ کریں، لیکن ان کی موجودگی جس طرح کے پی میں ہے وہ بلوچستان میں مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. کچھ جو پرو پاکستان لوگ ہیں بلوچستان میں وہ بھی انڈر اٹیک ہیں، یا پرو پاکستان کہہ لیں، پرو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، پرو ملٹری کہہ لیں، آئین پاکستان سے وفادار کہہ لیں. ان کی سیکیورٹی اور ان کا سروائیول بھی ایشو نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیے، بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ٹارگیٹ ہیں، وہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم سب کی سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے. جو ٹیررسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ سیکیورٹی فورسز کو جب اٹیک کرتے ہیں، وہ تو ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہوتا ہے جس کے لیے انہیں بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. لہٰذا وہ ایک بہت بڑا آپریشن کے طور پہ سیکیورٹی فورسز کو یعنی ٹارگیٹ کرتے ہیں. سافٹ ٹارگیٹ ان کے لیے پولیس ہے. جس کے بعد جو پرو پاکستانی وائسز ہیں وہ ہیں. مثال کے طور پہ ابھی خزدار میں شفیق مینگل صاحب جو ایک بہت ہی لوکل لیڈر ہیں اور جو ہر وقت یعنی ان کے ساتھ سے ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کا وہ نشانہ بنے. ان کے 20 ساتھی شہید ہو گئے. تو یہ پہلا حملہ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں اور بھی بہت سے حملے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو باقی پرو پاکستان وائسز ہیں وہ انڈر تھریٹ ہے. اور کیونکہ یہ بلوچستان میں نیریٹو کی، جس طرح میں نے اشارہ کیا، جنگ ہے، اور جو وائسز
یہ ٹیررسٹ نیریٹو کے خلاف ہیں، جو پرو پاکستان ہے، ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ چیلنج نہ ہو اور ان کے ڈومیننس یعنی نیریٹو میں ان کا یہ ڈومیننس ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جنگ نیریٹو کی ہے اور بلوچستان کا مسئلہ بھی نیریٹو کا ہے. لہٰذا جو لوگ ان کے نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ایجنٹ کہتے ہیں، وہ ان کو پنجاب کے اتحادی کہتے ہیں، ایجنٹ بولتے ہیں، وہ بلوچ دشمن بولتے ہیں، وہ ان کو اور بہت سے القابات سے نوازتے ہیں. لیکن بہرحال بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پہ میجورٹی جو عام بلوچ اور پشتون ہے وہ پرو پاکستانی ہیں. اس میں بہت سے وائسز ہیں، کچھ بول سکتے ہیں، کچھ نہیں بول سکتے. جو نہیں بول سکتے ان کی ایک وجہ یہ کہ وہاں پہ ان کے گھر ہیں، انہوں نے رہنا ہے، ان کی سیکورٹی جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے. اسٹیٹ ہر بندے کو پولیس اور لیویز اور سیکورٹی نہیں دے سکتی کہ فزیکلی ان کے ساتھ جو ہے وہ 24/7 کریں جب آپ ٹیررزم کے ایک آرگنائز نیٹ ورک کا سامنا کر رہے ہو. تو یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے سامنے وہ کھڑے ہیں. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بلوچستان میں نا ایک دھڑا جو ہے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پرو پاکستان یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کے ناطے اوپر آ جاتے ہیں، اور باقی جو پرو پاکستان پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو وہ سائیڈ لائن لگا دیتے ہیں. مطلب کسی وقت میں صادق سنجرانی صاحب کا توتی بولتا تھا، اب سرفراز بگٹی صاحب کا توتی بولتا ہے تو وہ سائیڈ پہ ہیں. بہت سارے پرو پاکستان یا پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایک دھڑا بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی سیاسی کردار ہے تو لازمی بات ہے کوئی ایک وقت میں آپ کسی سیاسی رول میں ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھتا کہ سائیڈ لائن کا لفظ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو پرو آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہے یا پرو پاکستان ہے، ڈائلما سب کا ایک ہے کہ نیریٹو کی جنگ میں کن کا کنٹریبیوشن ہے. بلوچستان کا صرف مسئلہ نیریٹو کا ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ جو ہے ان کو حقوق دو، یہ ٹیررزم ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹیٹ نے مسنگ پرسن کیے ہیں اس لیے یہ لوگوں نے بندوق اٹھایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کوئی فارم 47 کی لیڈرشپ ہے. تو یہ سارے نیریٹو ان لوگوں کی ہیں جو بیسیکلی بلوچستان میں اپنے لیے اسپیس بنانا چاہتے ہیں. ماضی میں ایک وقت میں پورے قوم پرست جو ہے وہ اقتدار میں تھے جس میں سردار بھی شامل تھے. اسی طرح ایک وقت تھا یہی بلوچستان تھا جہاں پہ 1974 کے بعد 2001 تک ایک بھی فائرنگ نہیں ہوئی، کوئی ہمیں اس طرح کے واقعات نظر نہیں آئے. تو بیسیکلی نیریٹو کا کنفیوژن ہے اور نیریٹو کو یہ لوگ بھی کنفیوز کر رہے ہیں جو خاموش ہیں یا جو اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں یا جو پاکستان کا نیریٹو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ بلوچستان میں دہشت گردی کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈپریویشن سے نہیں ہے، گریوینسز سے نہیں ہے. یہ جوڑنے کا مطلب یہ کہ ٹیررزم کو جسٹیفائی کرنا ہے. اگر لوگ بندوق اٹھاتے ہیں اور آپ پہ حملہ آور ہیں تو ان کا مطالبہ تو جاب اور ڈیم اور گریڈ تو نہیں ہے، ان کا مطالبہ تو کچھ اور ہے. اور یہ جو کہتے ہیں یہ گورننس ماڈل جو ہے یہ بھی ریزن ہے ٹیررزم اور انسرجنسی کا. آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کا گورننس ماڈل ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹیررزم اور انسرجنسی کی ایک وجہ ہے؟ دیکھیے گورننس جتنا ہے پورے پاکستان میں، بلوچستان میں بھی وہی ہے. ہاف گلاس فل بھی ہے اور ہاف گلاس خالی بھی ہے. مسائل ہمارے پورے ساؤتھ ایشیا میں ہیں. آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، آپ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ماڈل دیکھیں، وہاں پہ بھی ہاف گلاس فل اور ہاف گلاس ایمپٹی ہے، جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں. بلوچستان کا بھی وہی کیس ہے، سیناریو ہے. اس کو لنک کرنا ٹیررزم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خام خیالی ہے. ٹیررزم بیسیکلی اگر آپ سنگاپور بھی بلوچستان کو بنائے، جو 200 سال میں اس ساؤتھ ایشیا میں کوئی ملک سنگاپور نہیں بن سکا جس میں انڈیا بھی شامل ہے، اور شاید آئندہ 200 سال میں بھی یہ ساؤتھ ایشیا سنگاپور نہ بنے. فرض کریں کوئی میریکل بھی ہو جائے اور ہم کل بلوچستان کو سنگاپور بنائیں، پھر بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی کرنسی بنانی ہے، ہم نے اپنا خارجہ پالیسی بنانی ہے، ہم نے آزادی چاہیے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو آپ نے سنگاپور نہیں بنایا یا ہم نے اچھا گورننس نہیں دیا. مسئلہ
مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی اور یہ لوگ یعنی آزادی حاصل کریں، اس کے لیے ان کے لیے وہ دماغ یعنی آئیڈیالوجی بغاوت اور ہاتھ یعنی قلم کی بغاوت اور بندوق کی بغاوت، اس پہ ان کا یقین ہے، بلیف سسٹم ہے، اس لیے ان کو ریکروٹمنٹ ملتی ہے اور پھر ان کو اسپانسرز بھی ملتے ہیں. تو یہ ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی ہے. اب یہ کہ ان کو انٹرنیشنل اسپانسرشپ ملی ہے اس لیے وہ ہمیں تھوڑے سے مؤثر نظر آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلش کرنا چاہیے گورننس کے ساتھ. بندوق اٹھانے کا مطلب یہ کہ ہم یہ جواز دے رہے ہیں کہ کل ساؤتھ پنجاب میں بھی کوئی بندوق اٹھائے کہ گورننس کا ایشو ہے، سندھ میں بھی، رورل سندھ میں بھی کوئی بندوق اٹھائے کہ ہمارے ہاں بھی ڈپریویشن ہے، گریوینسز ہیں. یہی ساؤتھ کے پی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح شری لنکا والے جو تامل تھے ان کا بھی ایک نیریٹو تھا. لہٰذا یہ نیریٹو جو ہے غلط ہے کہ گورننس کی وجہ سے بلوچستان میں لوگ جو ہے وہ ڈیمو کو اڑاتے ہیں، یعنی برجز کو اڑاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کو، بوزرز کو، ٹرانسپورٹ کو جلاتے ہیں. تو اگر یہ ڈیولپمنٹ کا ایشو ہوتا تو یہ کیوں ان لوگوں کو اڑاتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی پاکستان کا شاہراہ بن رہا ہے، ایف ڈبلیو کے تقریباً چند مہینوں میں 12 سے زیادہ جو ہے وہ جوان شہید ہوئے، مزدور. اب اگر یہ لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، گورننس کا مطلب ڈیولپمنٹ ہے. منگی ڈیم ہے تو جہاں پہ بجلی بننی ہے، کیوں ان کو تکلیف ہے منگی ڈیم سے؟ کیوں ان کو بوزر سے تکلیف ہے؟ کیوں ان کو ٹرک سے تکلیف ہے؟ کیوں ان کو ٹاور سے تکلیف ہے؟ کیوں ان کو گیس پائپ لائن سے تکلیف ہے؟ تو یہ ایسا ہی خام خیالی ہے. اور یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگ ڈان آرٹیکل پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی سیاسی مسئلہ ہے اور قوم پرستوں کو آپ ہینڈ اوور کریں، وہ ان کی بغاوت ختم ہو جائے گی. کچھ ہائیبریڈ ایشوز بھی ہیں، کہتے ہیں انڈیا، اسرائیل، ایران، افغانستان. آپ سمجھتے ہیں یہ ایشوز ہیں یا ہمارے اندرونی مسائل ہیں؟ دیکھیے، اندرونی مسائل ہر صوبے اور ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن کسی کے پاس امریکن اسلحہ نہیں ہوتا، ان کے پاس جو ہے وہ دوربین نہیں ہوتا، اسٹار لنک نیٹ ورک نہیں ہوتا، وہ منظم 200 کے جتوں میں حملے نہیں کرتے، وہ سیکورٹی فورسز کے گاڑیوں کے نیچے آئی ڈیز نہیں رکھتے. تو ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے وہ کوئی اور دے رہا ہے، وہ پاکستان سے یہ لوگ نہیں لے سکتے. نہ لوکل کوئی امریکن اسلحہ پروڈیوس کر رہا ہے، اس کا جو ہے وہ اوریجن افغانستان ہے. ان کے پاس جو تنخواہیں یہ دیتے ہیں ایک آپریشن کے لیے، جو آرڈکس استعمال کرتے ہیں، یہ ملینز آف روپیز خرچ کرتے ہیں. یہ کہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے؟ یقیناً یہ لوکلی ان کو کوئی فنڈ نہیں کرتا. خود انڈیا نے ایڈمٹ کیا کہ $1 بلین سے زیادہ را نے انویسٹمنٹ کی ہے اور بلوچستان میں کی ہے. اور اب بھی جو ہے ان کا جو تھنک ٹینکس ہیں، میجر گورایا اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فنڈنگ اور بڑھانی پڑے گی، ہم پینٹ پہ جو ہے بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو یہ جیو پالیٹکس ہے، اور جیو پالیٹکس جو ہے ریجنل اسٹیبلٹی سے ہے اور ان ریجنل ممالک سے ہے جو پاکستان کو انسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں یو اے ای کا نام بھی آتا ہے، اس میں ایران کا نام آتا ہے. دیکھیے ایران کا ایک وہاں پہ کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کریکٹر ہے، وہ کبھی بھی اپنے پراکسیز کو ڈسمنٹل نہیں کرتے. حزب اللہ کی مثال ہے، حماس کی مثال ہے، ہوتیز کی مثال ہے، بی ایل اے کی مثال ہے. تو یہ ایک جیو پالیٹکس ہے انفارچونیٹلی جو بلوچستان میں انفولڈ ہو رہا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوکل لوگ ہیں، یہ بچے ہیں، یہ مس گائیڈڈ ہیں، وہ کوکو لینڈ میں رہتے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. لہٰذا انہیں اس نظریے اور مفکورے اور نیریٹو سے باہر نکلنا چاہیے. سنگل ہینڈڈلی وداؤٹ ڈسٹریکشن کائنیٹیکلی ہم نے ان کو کنٹین کرنا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں بھتہ دیتے ہیں، ابھی ایک وزیر کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ وہ بھتہ دیتا تھا بی ایل اے کو یا ٹیررسٹ کو. آپ کہتے ہیں یہ سارے ایم پی اے ایم این اے سارے وزیر بھتہ دیتے ہیں ان ٹیررسٹ تنظیموں کو، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد بڑے آرگنائزڈ ہیں، بڑے منظم ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے، یہ بتے لیتے ہیں. انفارچونیٹلی وزیر بتے کا نام، بہت سے وزیروں کا نام آ رہا ہے جو بتے دے رہے ہیں، سیکرٹریز دے رہے ہیں، کنٹریکٹرز دے رہے ہیں، یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. وہاں پہ ان لوگوں نے اگر اپنے علاقوں میں جانا ہے تو یہ بتے دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. جب تک ہم میننگ فلی ان ٹیررسٹ کو کمزور نہیں کریں گے، شکست نہیں دیں گے، وہاں پہ جنرل سیکیورٹی جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا سچویشن نہیں ہے، وہ ایک آرگنائزڈ انسرجنسی ہے، ریبیلین ہے، اور یہ ٹیررزم ہے. اور ٹیررزم کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا پڑے گا.
कोई इसमें दूसरा नैरेटिव लाना जिसमें जिस तरह DGISPR ने कहा था कि नो रेशनैलिटी, नो प्रोपोर्शनैलिटी और कोई टैक्स नहीं, यही वे फॉरवर्ड है। और मैं समझता हूँ कि मैं सेकंड करता हूँ इस नैरेटिव को कि सिंगल हैंडेडली जो टेररिज्म का इश्यू है वो हमने काइनेटिकली लड़ना है, ये तल्ख हकीकत है। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। बाकी साइड इश्यूज हैं उस पे काम होता रहे, कोई किसी को मना नहीं करता। अगर गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो होते रहे, अगर बेरोजगारी है वो हल हो, लेकिन उसको लिंक करना इन टेररिस्ट की मौजूदगी और नेटवर्क से, ये जुल्म है बलूचिस्तान के साथ और ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। बहुत शुक्रिया जान अचक जी हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।